واللہ علیم وانتم لا تعلمون واللہ علیم وانتم لا تعلمون واللہ علیم وانتم لا تعلمون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الجا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. ناظرین، حنیف قریشی نے امیر اہل سنت دامت فیوزهم القدسیہ جو کہ عالم ربانی ہیں، اور ہم اپنی ویڈیو کے اندر دلائل کے ساتھ یہ ثابت کر چکے کہ ہمارے اکابرین نے ان کو خلافت دی، جس کا مطلب صراحتاً فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ وہ اکابرین چاہے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا حضرت علامہ مولانا قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہوں، یا خود ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، یا ضیاء الدین مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ وکیل کہ جنہوں نے سیدی و سندی امیر علیہ سنت کو خلافت اور وکالت کے ذریعے ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کا مرید بنانے کی اجازت دی تھی. تو یہ سارے اکابرین گویا کہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم الیاس قادری کو عالم مانتے ہیں، اور صرف عالم نہیں بلکہ اسے طریقت کا سلسلہ چلانے کے بھی قابل مانتے ہیں. لیکن حنیف قریشی نے امیر علیہ سنت کی عاجزی والے چند کلمات کو لے کر کے آپ نے کہا میں کسی مدرسے کا پڑھا نہیں ہوں، اور اس سے مراد یہ تھی کہ میں نے باقاعدہ درس نظامی نہیں کیا، اور اس کو لے کر معاذ اللہ اس نے فوراً کلپ بنایا اور یہ کہا کہ دیکھو الیاس قادری صاحب تو عالم بھی نہیں ہے، تم ان کو مجدد بنا رہے ہو. تو حنیف قریشی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی بزرگ کی عاجزی کو اس طرح سے لے کر اس پر پروپیگنڈا کرنا، عوام اہل سنت کو متنفر کرنا، یہ دین کا کام ہے؟ اگر اسی کو معیار بنا لیں تو ابھی تازہ طور پر حنیف قریشی، جن کو اپنا پیر و مرشد کہتا ہے، استاذ کہتا ہے، جو راول پنڈی کے جامعہ کے محتمم ہیں حسین الدین شاہ، وہ جلسہ دستار فضیلت میں قرآن کی ایک آیت دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکے. ان الذین تحبون الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ علیم وانتم لا تعلمون 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 واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو کیا حنیف قریشی اب ان کے بارے میں بھی کلپ بنائے گا کہ جس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہ آتا وہ کیا عالم ہوگا؟ وہ کیا عالم ہوگا؟ وہاں تو شیخ الحدیث، استاد الکل، میرے مرشد گرامی، میرے مربی، اور پھر ان کے پاؤں تک چومنا، ان کی تعظیم میں اس طرح سے انداز اپنانا کہ جیسے وہ بہت بڑے علامہ فہامہ، اور دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آ رہی. تو حنیف قریشی کا اصول اگر لیا جائے تو اس کے مطابق حسین الدین شاہ عالم نہیں ہے. جس کو دیکھ کر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو وہ عالم نہیں ہے. یہ جاہلانہ استدلال ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کی عاجزی کو لے کر یہ فتویٰ جڑ دینا کہ جناب یہ تو عالم ہی نہیں ہے. دوسری طرف قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، یا امیر اہل سنت، یا دعوت اسلامی کے بڑے جو ذمہ داران ہیں، ان کے بارے میں موقع ملے نہ ملے حنیف قریشی آئے دن مغلظات اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے، ان کا رد باطل انداز سے کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. جبکہ وہی اقبال شاہ کہ جس کے یہ قصیدے گاتا تھا، اس نے صراحتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی. ابھی تک حنیف قریشی گونگا بنا ہوا ہے. یہ کہتا ہے میں محافظ صحابہ بھی ہوں، محافظ اہل بیت بھی ہوں. تف ہے ایسا محافظ صحابہ ہونے پر کہ ایک صحابی رسول کی اتنی بڑی توہین کوئی شخص کر دے، اور اس پر حنیف قریشی اب تک چپ ہے. اب اس کی زبان کیوں نہیں کھل رہی؟ یہ بیٹھے نا اپنے اسٹوڈیو میں، کیمرہ لگائے اور کلپ ریکارڈ کرے، اور اقبال شاہ کے خلاف جو شرعی حکم بنتا ہے وہ بیان کرے، اور اس پر توبہ کے حکم کو بیان کرے. یہاں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے ہمارے چند علماء نے مخلصانہ طور پر کوشش شروع کی، تو حنیف قریشی نے فوراً ان پر طرح طرح کا بدگمانی کر کے الزام لگا دیا کہ ان سب کا مقصد صرف اور صرف کنز العلماء ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو کلین چٹ دینا ہے. یہاں پر تو فوراً تمہاری زبان کھل گئی، بدگمانی کر کے تم نے ان کے دلوں کے اندر بھی جھانک لیا، ان کی نیتیں بھی جان لی، جیسے تمہیں کوئی غیب کا علم مل گیا ہے. لیکن دوسری طرف اقبال شاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی، اتنے غلیظ جملے اپنی زبان سے نکالے جو سب عوام اہل سنت دیکھ چکی ہے. لیکن حنیف قریشی نے اب تک اس کے خلاف جو شرعی حکم بنتا ہے وہ بیان نہیں کیا. تو پھر اب بھی اگر عوام اہل سنت نہ سمجھے تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہماری عوام اہل سنت کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح چیز کو صحیح وقت پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حنیف قریشی کا مقصد صرف اور صرف فتنے برپا کرنا ہے، کیونکہ اس کی تقریریں بند ہو گئی، اس کے بیانات بند ہو گئے. تو اب ظاہر سی بات ہے جن اکابرین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تحفظ کیا اور اس نے ان کی گستاخی کی تھی، تو ان کی وجہ سے اس کے بیانات رک گئے. کراچی والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، لاہور میں اس کے جلسے ختم ہو گئے. اب صرف چند شہر پنڈی اور کشمیر کے رہ گئے، مانسیرا، یہاں پر اس کے جلسے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر اس کے کچھ ہم نوالا ہم پیالہ لوگ موجود ہیں، اس سے عقیدت کرنے والے کچھ اندھے عقیدت مند یا اسی کے نظریے والے لوگ موجود ہیں. تو اب اسے تکلیف تو ہے، اب اس کا کام صرف اور صرف فتنے کرنا ہے. لہٰذا جب تک حنیف قریشی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کی گئی اپنی توہینوں سے صراحتاً توبہ نہیں کرے گا، صراحتاً رجوع نہیں کرے گا،
اہل سنت کبھی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے. اگر اتنا ہی یہ حق وہ ہے, اتنا ہی یہ مفتی اعظم پاکستان بنتا ہے, تو اسے چاہیے کہ اقبال شاہ کے خلاف بھی کلپ ریکارڈ کروائے, اور یہ بھی کلپ ریکارڈ کروائے کہ حسین الدین شاہ بھی عالم نہیں ہے. دیکھو اسے تو دیکھ کر آیت پڑھنا نہیں آ رہی, دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی نہیں آ رہا, مشہور آیت دیکھ کر پڑھنا نہیں آ رہی. تو لہٰذا احباب اہل سنت اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا کام صرف اور صرف ہمارے اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شخص کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, دوبارہ اہل سنت میں صحیح طریقے سے مکمل طور پر اسے آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.